افتتاح کرنے والی صورت کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے مشہور نام ام الکتاب اور تعلیم المسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ اور نام بھی ہیں، لیکن چونکہ خلاصہ میں اتنا زیادہ وقت نہیں ہوتا۔ تعلیم المسئلہ کا معنی یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے کائنات کے انسانوں، تم سب مانگنے والے ہو اور تمہاری جھولیوں کو بھرنے والا کون ہے؟ اب اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگنا ہے اور مانگنے کا طریقہ کیا ہے، وہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر سکھایا ہے۔ فرمایا مانگنے کے طریقے میں 3 باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ نمبر 1 القابات، نمبر 2 آداب، اور نمبر 3 درخواست۔ یہ مانگنے کا طریقہ ہے۔ اگر آپ کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں، پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں، پھر اس کا ادب بجا لاتے ہیں، اور پھر اپنی درخواست پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے مانگنا ہو پہلے میری تعریفیں کرو۔ تعریفیں کون سی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، یا اے اللہ سب تعریفوں کے لائق تیری ہی ذات ہے، تو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو مالک یوم الدین ہے۔ اے اللہ ساری کائنات کا مالک تو ہی ہے۔ یہ سب اللہ کی تعریفیں ہیں۔ اس کے بعد آداب ہے۔ آداب یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ نہ کسی کی عبادت کرتے ہیں اور نہ کسی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ہے آداب۔ اس کے بعد ہے درخواست۔ درخواست بھی اللہ نے خود سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، اور ان کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا اور وہ گمراہ ہوئی۔ دوسرا نام ہے سورۃ الفاتحہ کا ام الکتاب۔ کیا نام ہے جی؟ ماں کو بھی کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پوری کتاب کا خلاصہ، قرآن مجید کا مرکز وہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ آپ پورے قرآن مجید میں دیکھیں تو آپ کو 6 مضامین ملیں گے۔ کتنے مضامین بولے جی؟ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکامات، نمبر 5 ماننے والوں کے حالات، اور نمبر 6 نہ ماننے والوں کے حالات۔ پورا قرآن مجید آپ جہاں سے بھی کھولیں گے یہی 6 مضامین، کہیں نہ کہیں ان میں سے کوئی ایک چیز بیان ہو رہی ہوگی۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ 6 کے 6 مضامین سارے اکٹھے بیان کر دیے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین میں ساری توحید ہے، مالک یوم الدین میں قیامت ہے، صراط الذین انعمت علیہم انعام یافتہ لوگوں میں انبیاء ہیں تو رسالت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اس میں احکامات ہیں کہ عبادت اللہ ہی کی کرنی ہے اور مدد اس سے مانگنا ہے، جن پر انعام ہوا ان کے حالات انعمت علیہم میں بیان ہوئے، اور جو نہیں ماننے والے غیر المغضوب علیہم ان پر غضب ہوا، اس میں ان کے حالات بھی آ گئے۔ تو 6 کے 6 مضامین یکجا کر کے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں بیان فرما دیے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ ایک نمونہ ہے پورے قرآن مجید کے مضامین کا۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ ایک آدمی کے پاس گندم لینے کے لیے جاتے ہیں، اس کے پاس گودام بھرا ہوا ہے، آپ پوچھتے ہیں کس قسم کی گندم ہے، وہ ایک مٹھی آپ کو دکھاتا ہے جی اس قسم کی گندم ہے، وہ ایک مٹھی آپ دیکھ کر پورے گودام کا سودا کر لیتے ہیں اور اندازہ کر لیتے ہیں۔ رب العالمین نے بھی قرآن مجید سے پہلے سورۃ الفاتحہ رکھ کے ہمیں بتایا، اے میری کتاب کو پڑھنے اور سننے والوں، تمہیں پتہ ہے میری کتاب میں کیسے مضامین بیان ہوں گے؟ نمونے کے طور پہ سورۃ الفاتحہ کو دیکھ لو۔ آخری بات سورۃ الفاتحہ سے متعلق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ میں جب بندہ رب العالمین کے سامنے ہم کلام ہوتا ہے تو اللہ کریم اس کو جواب دیتے ہیں۔
جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بندہ کہتا ہے اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، رب العالمین فرماتے ہیں حمدنی عبدی، فرشتوں دیکھو میرا بندہ میری حمد بیان کر رہا ہے۔ اس ٹائم بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اے اللہ تو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، تو رب العالمین فرماتے ہیں اسنا علی عبدی، وہ دیکھو میرا بندہ میری ثنائیں بیان کر رہا ہے۔ اس ٹائم بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، رب فرماتا ہے مجدنی عبدی، دیکھو میرا بندہ میری بزرگی کا اعتراف کر رہا ہے۔ اس ٹائم بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نصفہا لی و نصفہا لعبدی، عبادت میرے لیے اور مدد میرے بندے کی ضرورت ہے، وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرا بندہ جو مانگے گا میں اس کو عطا فرماؤں گا۔ اس کے بعد بندہ دعا مانگتا ہے تو رب کہتا ہے میں نے تجھے عطا کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ البقرہ۔ سورۃ الفاتحہ کے عجائبات تو ختم نہیں ہوتے، لیکن خلاصہ تفسیر میں اتنی ہی باتیں کافی ہیں۔ سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ قرآن مجید کی مضامین کے حساب سے سب سے بڑی سورت ہے جی۔ اس میں مرکزی طور پر 4 مضامین بیان ہوں گے۔ نمبر 1 توحید باری تعالی، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 جہاد فی سبیل اللہ، اور نمبر 4 انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا بیان۔ سورت کی ابتدا میں حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، اللہ عالم بمرادہ بذالک، ان کی حقیقی مراد جاننے والا کون ہے جی؟ ایک مفسر نے سوال کیا اپنے شاگردوں سے، اگر ان کی مراد اللہ ہی حقیقی جانتا ہے تو قرآن میں اللہ نے نازل کیوں کی ہے؟ پھر فائدہ کیا ہوا ان کے نازل کرنے کا؟ اس طالب علم نے کہا استاد جی فائدہ یہ ہے، آپ جیسے علامے جب ایک ایک بات کے ایک ایک لفظ کے 10 معنی بتا رہے ہوتے ہیں، یہاں آ کر وہ بھی مجبور ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ عالم بمرادہ، تو فائدہ تو حاصل ہو گیا نا کہ مخلوق کا علم عاجز ہے اور ناقص ہے، اللہ کا علم کامل ہے، یہ فائدہ ہے نا۔ سورۃ البقرہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 3 جماعتوں کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے ایمان والوں کا یعنی متقین کا، ان کی صفات بیان کی، پھر کافروں کا اور پھر منافقوں کا۔ متقین کی صفات میں پہلی صفت یہ بیان کی وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، دوسری صفت وہ نماز قائم کرتے ہیں، تیسری صفت اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، چوتھی صفت یہ ہے قرآن مقدس اور پہلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں پر آپ غور فرمائیں، ختم نبوت کی دلیل بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی وحی ہوتی تو اس کا بھی ذکر اللہ یہاں پہ فرماتے، جیسا کہ پہلی وحی کا ذکر کیا۔ معلوم ہوا حضور کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وما انزل من بعد کا نہیں فرمایا، بس من قبل کا ہی فرمایا ہے۔ اور 5ویں صفت آخرت کے ساتھ یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ فرمایا ہدایت پر بھی ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے بھی ہیں۔ اس کے بعد کافروں کا ذکر ہوا کہ ان کو سمجھانا یا نہ سمجھانا برابر ہے، کیونکہ ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے، ان کے کفر کی وجہ سے آنکھوں پر پردے چڑھے ہوئے ہیں، بس ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کہتے ہیں ایک ملحد قسم کا آدمی، ملحد اس کو کہتے ہیں جو بدبخت نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ قرآن مجید کو مانتے ہیں، اور آج کل الہاد پھر بہت پھیلتا جا رہا ہے، اور ہم مسلمان آپس میں لڑنے میں لگے ہوئے ہیں، مختلف فرقوں میں، مختلف پارٹیوں میں، اور فروعی مسائل پہ الجھ پڑے ہیں، اور کفر یہاں تک محنت کر رہا ہے کہ وہ اللہ کا انکار سکھا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ امت مسلمہ کو اتفاق نصیب فرمائے۔ تو ایک ملحد آدمی ایک عالم دین کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن مجید کو تم کہتے ہو اللہ کی کتاب ہے، میں تو نہیں مانتا کیونکہ میں اللہ کو بھی نہیں مانتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس عالم نے کہا آپ نے قرآن مجید کو پڑھا ہے؟ اس نے کہا نہیں پڑھا تو نہیں ہے۔ کہا پڑھو تو صحیح نا۔ پھر بندہ ایک دفعہ پڑھتا ہے، سنتا ہے، پھر کہتا ہے کہ یار یہ ماننے کی چیز ہے یا نہیں ہے، تم نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا چلو تم کچھ سناؤ، میں ابھی بتاؤں گا کہ یہ غلط ہے۔ اس عالم نے کہا الف لام میم،
اس کا معنی اللہ جانتا ہے۔ اس نے پھر ہنسا کرنے لگا، واہ بھائی واہ، چنگی کتاب ہے، معنی کا پتہ نہیں ہے اور کہتے ہو جناب اللہ کی کتاب ہے۔ آگے اس نے آیت پڑھی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کوئی نہیں۔ اس نے کہا شک کیوں نہیں ہے جی، مجھے تو شک ہے، میں تو نہیں مانتا۔ آگے وہ عالم پڑھتے گئے کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، وہ ہر چیز کا انکار کرتا گیا۔ اب جب اس آیت پر پہنچے نا، آیت نمبر 6 پر، اس عالم نے فرمایا دھیان کرنا، اب اسی طرح قائم رہنا۔ اب توجہ کرنا آپ لوگ بھی، وہ عالم آیت پڑھ رہے ہیں، کافر کہتا ہے میں نہیں مانتا۔ کیا کہہ رہے ہیں بولو؟ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ اس نے آیت پڑھی، آیت نمبر 6، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اللہ کہتا ہے جو کافر ہیں ان کے لیے برابر ہے، آپ انہیں سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ، لا یؤمنون، وہ نہیں مانیں گے، وہ نہیں مانتے۔ اگر پتر ہونا آنکھ میں نہیں مانتا، یہی بات تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے بتائی ہے۔ یہی قرآن کی صداقت ہے کہ تو کہتا ہے میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، اور قرآن بھی یہ کہتا ہے لا یؤمنون، تو قرآن کی بات تو سچی ہو گئی نا کہ تو نہیں مانے گا، کیونکہ تیرے دل پر مور لگی ہوئی ہے کفر کی وجہ سے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا، اور منافق وہ ہوتا ہے دعویٰ ایمان کا کرتا ہے، اندر کفر چھپاتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رہے، احادیث میں بھی بعض منافقین کی نشانیاں ذکر ہوئی ہیں، لیکن وہ عملی طور پر نفاق ہے۔ قرآن مجید میں اکثر ان منافقین کا ذکر ہے جو کافر ہیں۔ بعض ساتھی فرق نہیں کرتے، تو عملی طور پہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہوگی تو فوراً فتویٰ جڑ دیتا ہے منافق کافر ہوتا ہے۔ ایسا ہر بندہ کافر نہیں ہوتا، وہ عملی کوتاہیاں ہیں، یعنی وہ صفات جو ہے مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں ہے، منافقین کی ہوتی ہیں۔ بہرحال یہاں پر ان کا ذکر ہے جو دعویٰ ایمان کا کرتے ہیں لیکن در حقیقت کافر ہیں، سمجھتے ہیں ہم نے اللہ کو دھوکہ دیا، نعوذ باللہ، لیکن اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ ان سے کہا جاتا ہے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، کہتے ہیں ان بے وقوفوں کی طرح ہم ایمان کیوں لائیں؟ ایمان والوں سے ملتے ہیں، کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، کافروں سے ملتے ہیں، کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے آگ روشن کی، ارد گرد روشن ہو گیا، قریب بیٹھے ہوا بندہ اندھا ہو گیا، اس کو کیا فائدہ ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں دنیا کے میں کفر کے اندھیروں میں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی روشنی کی ہے، لیکن ان بدبختوں کو کچھ نظر نہیں آیا۔ اللہ ہمیں منافقت سے محفوظ فرمائے۔ کتنی جماعتوں کا ذکر ہو گیا جی؟ بولے 3 کا۔ راجہ صاحب میں سمجھ رہا تھا کہ آپ سوئے ہوئے ہیں، لیکن جواب آپ نے ٹھیک دیا ماشاءاللہ۔ سوئے ہوئی بھی نا جاگ رہے ہیں۔ کتنی جماعتوں کا ذکر ہوا جی؟ نمبر 1 مؤمنین کا، نمبر 2 کافروں کا، اور نمبر 3 منافقوں کا۔ 3 جماعتوں کا ذکر کرنے کے بعد تینوں کو اللہ نے اپنی عبادت کی دعوت دی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جو تمہارا بھی خالق ہے، تمہارے باپ دادا کا بھی خالق ہے۔ زمین کو فرش اور آسمان کو چھت جس نے بنایا، جس نے بارش برسائی، یہ سارے کام اللہ نے کیے ہیں، تو فلا تجعلوا للہ اندادا، پھر رب کا کوئی شریک نہ بناؤ۔ لوگوں نے کہا ہمیں قرآن مجید میں شک ہے، ہم قرآن کی بات کیوں مانیں؟ اللہ نے فرمایا اگر تمہیں شک ہے تو ایک سورت تم بھی لے آؤ نا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت صرف، اور بلاؤ جس کو بلا سکتے ہو، ساری کائنات مل بھی جائے قرآن جیسی ایک سورت بھی پیدا۔ اس کے بعد آگے فرمایا نہیں کر سکتے ہو تو جہنم سے ڈرو، اور اہل ایمان کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ آگے کفار کے ایک شبے کا جواب دیا، اور قرآن میں مچھروں کی مثالیں کیوں ہیں، مکھیوں کا ذکر کیوں ہے؟ فرمایا یہ تمہارے سمجھانے کے لیے۔ اور تخلیق آدم کا ذکر ہوا کہ اللہ نے آدم کو بنایا فرشتوں کے سامنے برتری کے لیے۔ آدم علیہ السلام کو بنیادی طور پر ضروریات کا علم سکھایا۔ آپ دیکھیں ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی ہو، اس کے پاس بھی علم ہوتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے یہ گرمی ہے، یہ سردی ہے، یہ بھوک ہے، یہ کھانا ہے، یہ فلاں یہ فلاں۔ جبکہ فرشتوں کو چونکہ احساس نہیں ہے ان چیزوں کا، وہ کھانے پینے سے پاک ہیں، اس لیے ان کو سمجھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو یہ چیزیں عطا فرمائی۔ جب فرشتوں سے پوچھا تو ان کو یہ پتہ نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر فضیلت کے لیے فرشتوں کو کہا آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اور یہ سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا۔ ابلیس اگرچہ جن تھا
سورہ اعراف میں ہم اس کی تفصیل انشاءاللہ ذکر کریں گے. لیکن فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اس نے انکار کیا، اللہ نے لعنتی بنا کر اسے نکالا. آدم اور حوا کو جنت میں بھیجا اور کہا ایک درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن شیطان نے وسوسہ ڈالا اور درخت کے قریب لے گیا. اللہ نے عملی طور پہ سمجھایا کہ یہ تمہارا دشمن ہے. اب اگلی بات بھائی، سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے. سورۃ البقرہ کیا ہے بولو؟ مدینہ منورہ میں یہودی رہتے تھے اور یہود بڑے مقبول تھے، ان کے لوگ عزت کرتے تھے کیونکہ عالم تھے. اس لیے اس سے آگے جو دعوت ہے یہ بنی اسرائیل کو ہے. یہ بنی اسرائیل، اسرا اور ایل یہ دو الگ الگ لفظ ہیں، عبرانی زبان کے ہیں. اسرا کا معنی بندہ اور ایل کا معنی اللہ تعالی. یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا. یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب علیہ السلام. یہودی اپنے آپ کو نا اولاد یعقوب کہتے ہیں، تھے بھی ان کی اولاد میں سے، اس لیے فرمایا اے اولاد یعقوب علیہ السلام. احسان صاحب سن رہے ہو نا جی؟ ڈاکٹر صاحب پڑوسی نے خیال رکھے کرو نا. اے اولاد یعقوب علیہ السلام، میری نعمت کو یاد کرو. اللہ نے فرمایا میرے وعدے کو پورا کرو، مجھ سے ڈرو، میں نے جو نازل کیا اس پر ایمان لاؤ اور حق اور باطل کو نہ ملاؤ. میری آیتوں کے بدلے میں دنیا کا مال نہ بٹورو، دنیا کی لالچ میں انکار کرتے ہو، حق کو چھپاؤ بھی نہیں. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور لوگوں کو جیسے نیکی کا حکم کرتے ہو نا کہ تورات پہ عمل کرو، خود بھی عمل کرو اور ایمان لاؤ. اور اگر کوئی مسئلہ ہو اللہ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے. صبر اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنے انعامات یاد دلائے. اللہ فرماتا ہے وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی. وہ وقت یاد کرو جب سمندر سے راستے بنا کے تمہیں میں نے پار کیا، جب تم نے بچڑے کو معبود بنایا اور میں نے معاف کر دیا. میدان تی میں بادلوں کا سایہ کیا، من سلوا نازل کیا اور پتھر سے 12 چشمے جاری کر کے تمہیں پانی پلایا. لیکن تمہاری حالت یہ تھی، تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا من سلوا کھا کھا کے تھک گئے. من جیسے شبنم گرتی ہے یا برف گرتی ہے ایسے جناب برف ہی گرتی تھی، اور سلوا چھوٹا سا پرندہ بٹیر نما آسانی سے پکڑ کے بھون لیا کرتے تھے. کہنے لگے یہ کھا کھا کے تھک گئے ہیں، ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں دال چاہیے اور ہمیں جناب ساگ وغیرہ چاہیے. اور میں جاؤ پھر اللہ کی نعمتوں کا ناشکری کرتے ہو نا، اللہ نے نعمتیں چھین لی اور فرمایا پھر کمائی کرو اور ہل چلاؤ اور تلاش کرو. پھر ذلیل ہوتے رہے لیکن کچھ ہاتھ نہ آیا. اللہ فرماتے ہیں ان کی بڑے اللہ کے حکم میں ٹال مٹول کرتے رہے ہیں. ہفتے والے دن شکار سے منع کیا گیا، انہوں نے ہیلے بہانے سے شکار شروع کیا، اللہ نے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ نے کہا گائے کو ذبح کرو، کیا کرو بولو؟ آگے ایسے ٹال مٹول کرنے لگے موسیٰ وہ گائے کس عمر کی ہو؟ کہا بوڑھی بھی نہ ہو بچڑی بھی نہ ہو، ذبح کرو. نہیں موسیٰ اللہ سے پوچھ رنگ کیسا ہو؟ کہا پیلا رنگ ہو. اب ذبح کرو. کہنے لگے نہیں دیکھو گائے یا ہل چلاتے ہیں یا کنویں میں جوتتے ہیں، وہ گائے جو اللہ کہہ رہے ہیں وہ کیسی ہو؟ فرمایا وہ کچھ بھی نہ کرتی ہو، بالکل ویلی واندی پاکستانی قوم کی طرح کوئی کام نہیں کرتی ہو بس. ایک بندے نے مجھے بتایا، اس نے کہا جی اللہ نے بڑا کرم کر دیا، بہت اللہ نے کرم کر دیا. میں نے کہا کیسے؟ کہتا نوکری لگ گئی اور 2 سال ہو گئے ہیں، آرڈر آ گئے، تنخواہ اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے، ابھی تک ڈیوٹی پہ نہیں بلایا، بڑا اللہ نے کرم کر دیا. میں کہا واہ سبحان اللہ. 2 سال ہو گئے تنخواہ آ رہی ہے اور ابھی تک ایک دن بھی ڈیوٹی پہ، بڑا اللہ نے کرم کر دیا. وہ گائے بھی بالکل ایسی ہو، صرف کھاتی پیتی ہو، اللہ کا کرم ہو اور جناب نہ اس کے ساتھ ہل چلایا جاتا ہو اور نہ جلا اسے راہٹ پہ کنویں پہ جوتا جاتا ہو. مسلمۃ اللہ شیدہ، بالکل بے عیب جناب ستھری گائے، اس کو ذبح کرو. اللہ کہتے ہیں ذبح تو کیا انہوں نے لیکن وما کادوا یفعلون، دل نہیں چاہ رہا تھا. ذبح تو کیا، بولے معلوم ہوا جس عبادت کو ذوق اور شوق سے نہ کیا جائے نا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. تراویح کی نماز میں ہمارے بعض بھائی عزیز پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، بس رکوع کے قریب جائیں تو تھک جا کے ہم بھی شامل ہو جائیں. اس کے لیے پھر یہ آیت سامنے رکھ کے بندہ کہہ سکتا ہے پڑھ تو دی
لیکن دل نہیں چاہ رہا. نماز پڑھ تو دی لیکن دل نہیں چاہ رہا. قربانی کر تو دی لیکن دل نہیں چاہ رہا تھا. 6 مولویوں سے پوچھا کوئی گنجائش, ہر نے کہا کوئی گنجائش نہیں. اچھا پھر لے آتے ہیں جناب, کر تو دی لیکن دل نہیں چاہ رہا. اللہ کہتے ہیں میری عبادت کرنی ہو تو ذوق سے کرو, شوق سے کرو, چاہت سے کرو, وہ عبادت ہے. یہ کون سی عبادت ہے کہ جناب بندہ کہے کہ بس جی چلو پھر ہم. اس لیے بعض ہمارے احباب تراویح کے ڈر سے وہ آتی لیٹ ہے, فرض نماز جناب جماعت سے چھوڑ دیتے. کتنی بڑی محرومی ہے ویسے بھی, اور رمضان المبارک کا مہینہ اور فرض نماز جماعت سے رہ گئی. ابھی تو ہمیں کل ایس ایچ او صاحب نے بلایا تھا تھانے میں, انہوں نے تو آرڈر نیا جاری کیا ہے. اللہ کرے, میں نے ان کو کہا پولیس والے بھیجیں اس پہ عمل کریں. اگرچہ ایک لحاظ سے سخت بھی ہے, ایک لحاظ سے ٹھیک بھی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ بھائی جو ہی اقامت ہو دروازے کو کنڈا لگا دو اور کہو بس جنہوں نے آنا تھا وہ آ گئے, اب اور کوئی نہ آئے. حالات ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا پولیس والوں کو بھیجیں, سب کو لے کر آئے جناب, بر وقت آئے. اس کا اگر لاگو ہو جائے, نقصان تو چلو یہ ہے کہ بعض بندہ لیٹ ہو جائے وہ رہ جائیں گے, فائدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ نمازی بندے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں گے. سمجھ آئیے نا. اس لیے آرڈر پولیس والوں کے آنے سے پہلے اس پہ عمل ابھی سے روٹین بنائیں کہ پہلے وقت پہ آ جائیں اور تاکہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں نماز. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے جی. ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اللہ تعالیٰ حکم مان کے آئے تو زیادہ بہتر ہے نا, ورنہ پھر 5ویں کتاب ایسا چو اگر آ گیا تو پھر جناب وہ نیا کٹا کھل جائے گا. اس لیے ذوق کے ساتھ پڑھے. ہمارے ایک ساتھی ہیں نعت خان, بیمار بھی ہیں, اللہ ان کو شفا عطا فرمائے, نام نہیں لیتا ہوں. ایک جگہ نا نعت پڑھنے کے لیے وہ جا رہے تھے, میں بھی ساتھ. میں نے ان کو نعت کے دوران 500 روپے دیا. جب وہ نعت پڑھ کے آئے تو میرے پاس, میں نے کہا یار 500 میرا تو واپس کر دو. یہ میں نے ترغیب کے لیے دیا تھا تاکہ باقی لوگ بھی دیں. انہوں نے کہا نہ دیتے نا, میں نے تو آپ سے مانگا نہیں تھا, اب تو میں واپس. مسجد وہ اسی طرح زیر تعمیر تھی جہاں جیسے ہماری مسجد زیر تعمیر ہے. میں نے بیان کیا, بیان کے آخر میں نے کہا یار مول صاحب مجھے کہا تھا یار تھوڑے تعاون کی ترغیب بھی دو. میں نے کہا دیکھو مسجد کی ضروریات ہیں, تعاون کریں. 500 نکال کے میں نے دیا. میں نے کہا میں بھی تعاون کرتا ہوں, آپ لوگ بھی کریں. تو ہمارے وہ نعت خان بھائی بیٹھے تھے. میں نے کہا حضرت تسی مسلمان ہو, چلو اور نہیں تو میرے والا 500 ہی دے دو. میں نے کہا میں نے ادھر مانگا تھا, جب شرافت سے آپ نے نہیں دیا تو ابھی تو آپ کو دینا پڑ گیا نا. تو بات وہ ہے کہ اللہ کا حکم تو یہی ہے تکبیر اولیٰ سے پڑھو. اگر شرافت والا نہیں تو پھر دوسرا کام. قانون تو انہوں نے بنا دیا ہوا ہے, اب پتہ نہیں لاگو کب کرتے ہیں. پر انہوں نے قانون سنایا ہے کہ آپ بتا دیں سارے ساتھیوں کو کہ تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھیں ورنہ کنڈے لگ جائیں گے. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک بندہ قتل ہو گیا تھا بنی اسرائیل میں, اور الزام دوسروں پہ لگا رہے تھے. رب نے میت کو زندہ کیا اور اس نے اپنا قاتل خود بتا دیا. مردہ زندہ ہو کے قاتل بتا رہا ہے. ان کو چاہیے تھا کہ مان لیتے اور ڈر جاتے, لیکن دل سخت ہو گئے پتھروں کی طرح. اللہ کہتے ہیں پتھر پھر نرم ہے, ان سے نہریں نکلتی ہیں, پانی نکلتا ہے. اللہ کے ڈر سے نیچے گر جاتے ہیں. اور ظالموں تمہاری آنکھوں میں ایک قطرہ کبھی میرے ڈر سے نہیں آیا. پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے پھر 5 گروہوں کا ذکر کیا یہودیوں کے. ان کو ہدایت نہیں ملتی, اللہ کی کتاب میں تحریف کرتا ہے ایک گروہ. دوسرا منافقین کا ہے, ایمان والوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں, کافروں سے ملتے ہیں کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہیں. اور ایک گروہ ان میں ان پڑھوں کا ہے جو صرف یہ امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئی ہیں ہو جی اللہ معاف کر دے گا, جیسے مرشد کہیں گے نا ویسے ہی اللہ کر دے گا. ایک گروہ کاتبین کا ہے, اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے, نعوذ باللہ من ذالک. ایک گروہ ان صاحبزادوں کا ہے جو کہتے ہیں ہم تو نیک لوگوں کی اولاد میں سے ہیں جی, ہم تو جہنم میں جائیں گے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب جھوٹ بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کسی کے ساتھ نہیں کیا, ایمان اور اعمال کے ساتھ نجات ہے, ورنہ کوئی نجات نہیں ہے جی. یہ ہو گیا سورۃ البقرہ, پہلے پارے کا نصف ہو گیا. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے, انہوں نے بھی وعدہ خلافیاں کی. مدینہ میں آئے, اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا تھا لڑائی نہیں کرنی آپس میں. مدینہ میں 2 قبیلے تھے, اوس اور خزرج. یہودیوں کے 2 قبیلے تھے بڑے, بنو نذیر اور بنو قریظہ,
اور بھی ہیں بنو قینقاع وغیرہ، ایک بڑے یہ دو تھے۔ اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائی تھی، بنو نذیر ایک مل گیا اوس کے ساتھ، دوسرا مل گیا بنو خزرج کے ساتھ۔ اوس اور بڑوں قبیلے آپس میں لڑتے تو یہ خواہ مخواہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے، جیسے آج کل سیاسی لڑائیاں ہیں، بڑی پارٹیاں لڑتی ہیں نا، تو میں اور میرا بھائی آپس میں لڑ پڑتے، خواہ مخواہ لڑائیاں ان کی ہوتی ہیں اور یہاں ہم آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی تھا، لڑائیاں ان کی تھی، یہ آپس میں لڑ پڑتے۔ لڑائی کے دوران اگر کوئی آدمی گرفتار ہو جاتا تو پھر اس کو چھڑانے چلے جاتے، وہ جی قیدیوں کو چھڑانا بڑا ثواب ہے، لگا تھا واہ بھائی واہ، قتل کرنا تمہیں نظر نہ آیا، گھر سے نکالنا نظر نہ آیا، جنگ کر لیے، قیدیوں کی باری آئی تو بڑا ثواب ہے۔ بعض کتاب کو ماننا اور بعض کو نہ ماننا یہ طریقہ یہود کا ہے۔ اللہ ہمیں ساری کتاب ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ان کی ایک دو اور خباستیں ہیں، ایک تو یہ انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کہا، جبرائیل نے قوموں کی بربادی کا فیصلہ دیا ہے، اس لیے ہم اس کی وحی کو اس لیے نہیں مانتے کہ جبرائیل لے کر آئے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل اپنی مرضی سے تھوڑا ہی آتا ہے، وہ تو اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ انہوں نے کہا نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام جادو کرتے تھے، آپ نے فرمایا جادو کفر ہے اور اللہ کا کوئی نبی کفر نہیں کرتا تھا۔ انہوں نے کہا دو فرشتے جادو کرتے تھے، ہاروت اور ماروت، اللہ نے فرمایا ہاروت اور ماروت دو فرشتے بابل شہر میں آئے تھے، وہ جادو اور معجزے کا فرق سمجھانے کے لیے آئے تھے، نہ کہ جادو سکھانے اور جادو کرنے کے لیے۔ جو جادو کرے گا یا جو جادو پر یقین رکھے گا آخرت میں جنت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اللہ ہمیں جادو سے بچائے۔ ان کی ایک اور حرکت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھوڑا بگاڑتے، رائنا، صحابہ کہتے ہمیں رعایت کرو جی، دوبارہ سمجھاؤ، یہ اس لفظ کو ٹیڑھا کر کے رائنا کہتے، رائی چروائے کو بھی کہتے ہیں، اور رعونت کثیر الحمق، زیادہ بے وقوفی کو بھی کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے بعد یہودیوں نے کہا عیسائی غلط، عیسائیوں نے کہا یہودی غلط، حالانکہ کتاب پڑھتے ہیں۔ دیکھو جی ہم مسلمان 100 اختلاف کریں یہودیوں کے ساتھ، یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ تورات غلط ہے، یہ کبھی نہیں کہیں گے موسیٰ علیہ السلام غلط ہے۔ 100 اختلاف عیسائیوں سے، کبھی نہیں کہیں گے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام غلط ہے یا انجیل غلط ہے۔ اگر ہم ان کو غلط کہیں تو خود مسلمان ہی نہیں رہتے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ادھر نبی بھی مانتے ہیں اور غلط بھی کہتے ہیں، کتنی بڑی زیادتی اور کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ اس کے بعد آخر میں دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کی تفصیل تو ہم کل پڑھیں گے، لیکن مختصر یہ ہے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت تھی جس کو یہودی کہتے تھے ہمارے ہیں، عیسائی کہتے تھے ہمارے ہیں، مشرکین مکہ کہتے تھے ہمارے ہیں، اور مسلمان کہتے تھے ہمارے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سب مانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو، جس کعبہ کی تعمیر میرے خلیل نے کی ہے، اس نے تعمیر کے بعد جس نبی کے لیے دعا مانگی تھی وہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانو۔ کوئی اعتراض ہے تو پیش کرو۔ انہوں نے اعتراض یہ کیا قبلہ کیوں تبدیل ہوا جی، پہلے انبیاء کا قبلہ تو بیت المقدس تھا، آپ کا بیت اللہ کیوں ہوا؟ اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ بس یہ آخری بات ہے، ذرا محبت سے سننا۔ کذالک کاف لبیان الکمال، رب کہتے جیسے میں نے اپنی قدرت کا کمال دکھایا کہ تمہیں مرکزی امت بنایا اور تمہارا نبی کمار صلی اللہ فیکم رسولہ، عظیم الشان رسول بنایا، امت بھی شان والی، نبی بھی شان والا، ایسے ہی میں نے قبلہ بھی عظمت والا عطا فرمایا۔ اعتراض والی بات ہے یا شکر کرنا چاہیے؟ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ میرے محبوب جب تم نماز میں چہرہ اوپر اٹھاتے تھے نا کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم کب آتا ہے، ہم نے آپ کے چہرے کو دیکھا اور ہم نے قبلے کو تبدیل فرما دیا ہے۔ یکم رمضان المبارک ہے، ایک دست بستہ گزارش ہے، کوئی بھائی اس کو یہ نہ سمجھے کہ جناب کسی پہ ہٹ ہے یا کوئی توہین کی بات ہے، نہیں۔ میرے نبی جب اوپر دیکھتے تھے، جس کا ذکر اللہ نے کیا، اللہ نے قبلہ تبدیل فرمایا، میرے نبی کا چہرہ جو اللہ لحاظ کر رہے ہیں اس پہ داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ تھی نا، داڑھی والا چہرہ میرے نبی کا اوپر اٹھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا لحاظ کیا، قبلہ تبدیل کر دیا۔ امتی کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ سب سے پہلے روزانہ اٹھ کے اپنے چہرے سے نبی کی سنت کو دور کرتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، دست بستہ یہ گزارش ہے،
دیکھو میرے نبی کا ارشاد بھی سامنے ہے، اوف اللحا وحف الشواربا، داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کٹاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس چہرے کا لحاظ بھی کیا ہے، جیسے روزے دار سو رہا ہے تب بھی عبادت میں ہے، کیونکہ روزہ تو چل رہا ہے نا ساتھ۔ یہ داڑھی منانے والا گناہ بھی ایسا ہی ہے، بندہ سو رہا ہے تب بھی یہ گناہ ساتھ ہے۔ اس لیے آئیے آج یکم رمضان مبارک کو صرف اپنے مالک کی رضا کے لیے اور کہہ دیجئے میرے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے داڑھی، اس داڑھی کا لحاظ تو نے کیا ہے، ہم کیوں نہ کریں، ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ آج اپنے چہروں پہ داڑیاں سجاؤ صرف اس نیت سے کہ اللہ تو راضی ہو جائے، اور دن قیامت کے یہ کہنا اے اللہ تیرے نبی کی صورت لے کر آیا ہوں، غلطیاں کوتاہیاں تو معاف فرما دے۔ تو میں اپنے اللہ پہ یقین کر کے اس کی رحمت پہ کہتا ہوں، اگر اللہ کی رضا کے لیے آج آپ نے صرف اس لیے نیت کر لی کہ اللہ تیرے نبی کی سنت تھی اور تیرے نبی کا یہ چہرہ تھا جو تجھے پسند تھا، ہم بھی ایسا چہرہ بناتے ہیں، نقل تم کرو اصل اللہ خود بنا دے گا انشاءاللہ۔ نیت کر لیں، ہاتھ میں نہیں کھڑے کرواتا، دل ہی میں سارے نیت کر لیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے بعد اگلا حصہ انشاءاللہ کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔